بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ تفسیر قرآن کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ہم سورۃ الاخلاص کی تفسیر پڑھیں گے۔ اس میں ہم سب سے پہلے تعلیمی قرأت سب لوگ مل کر پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ترجمہ ہوگا، آیتوں کا ترجمہ، سورت کا پچھلی سورت سے ربط، سورت کا اگلی سورت سے ربط، اس کے بعد پھر اس سورت کا پس منظر اور پھر مختصر تشریح آیتوں کی، اور اس سورت کے اندر ہمارے لیے کیا پیغام ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔ عصری تناظر میں یہ سورت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے اس پر بھی گفتگو ہوگی، اور پھر تجوید کی تعلیم ہوگی، اور اس کے بعد پھر تعلیمی سرگرمی انجام دی جائے گی، اور آخر میں سورت کی تلاوت اور ترجمے کے ساتھ اس کلاس کا اختتام ہوگا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تعلیمی قرأت ہوگی، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ استاد آیت کی تلاوت کرے گا، آپ لوگ غور سے سنیں گے، پھر طالب علم اس کو دہرائے گا اور آپ لوگ اس کے ساتھ دہرائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ اسی انداز سے آپ آیتوں کی الفاظ کی ادائیگی کریں۔ تو شروع کرتے ہیں پہلی آیت۔ قل هو اللہ احد، آپ لوگ پڑھیں ساتھ میں۔ قل هو الله أحد اگلی آیت اللہ الصمد، آپ لوگ پڑھیں۔ الله الصمد لم یلد ولم یولد لم يلد ولم يولد ولم یکن له کفوا احد۔ ولم يكن له كفوا أحد۔ تو اس تعلیمی قرأت کے بعد اب ہم ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ترجمہ اس طرح سے ہوگا کہ پہلے لفظ بلفظ ترجمہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد پوری آیت کا بامحاورہ ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ تو قل کہہ دیجئے، هو اللہ، وہ اللہ، احد یکتا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ہے یکتا۔ اللہ، اللہ، الصمد، سب کی پناہ گاہ ہے۔ اللہ الصمد، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ لم یلد، اس نے نہیں جنا، ولم یولد، اور وہ نہیں جنا گیا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد۔ ولم یکن، اور نہیں ہے، لہو، اس کا، کفواً، برابر، احد، کوئی، اور کوئی اس کے برابر کا نہیں ہے۔ ترجمے کے بعد پھر اس صورت کا پچھلی صورت سے کیا تعلق ہے وہ ہم بیان کریں گے۔ اس صورت کا گہرا تعلق سورۃ الکافرون سے ہے۔ سورۃ الکافرون میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا گیا کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے ہو۔ سورۃ الاخلاص میں تفصیل سے بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کی عبادت کرتے تھے، یعنی ما اعبدو کی وضاحت هو اللہ احد ہے۔ اس صورت کا اگلی صورتوں سے بھی گہرا تعلق ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفلق ہے اور سورۃ الناس ہے، اور دونوں صورتوں سے اس صورت کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس صورت میں یعنی سورۃ الاخلاص میں کہا گیا کہ اللہ الصمد، اللہ سب کے ساتھ ہے، اور اگلی دونوں صورتوں میں یہ سکھایا گیا کہ ہر طرح کے خطروں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنا ہوگا۔ اب اس کے بعد ہم سورت کا پس منظر پیش کریں گے۔ ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے اور یکتا ہے۔ اللہ کی شان کے مطابق یہی ہے کہ وہ ایک اور یکتا ہے۔ جو لوگ دو خدا یا تین خدا یا سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں خدا مانتے ہیں وہ اللہ کی شان کو گھٹا دیتے ہیں۔ انسانوں کے درمیان گمراہی کئی صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ ایک شرک کی گمراہی ہے، یعنی ایک سے زیادہ خدا ماننا۔ ایک الحاد کی گمراہی ہے، یعنی سرے سے خدا کا انکار کر دینا۔ اور ایک گمراہی یہ بھی ہے کہ اللہ کو رب تو مانا جائے
مگر عبادت اس کی نہ کر کے دوسروں کی جائے۔ تو اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، مگر یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ اللہ کی عظیم صفات کو بھی مانا جائے۔ یہ مانا جائے کہ اللہ سمیع ہے، یعنی ہر بات ہماری سنتا ہے۔ اللہ بصیر ہے، یعنی وہ ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ حاکم ہے، یعنی اسی کی اطاعت کرنی چاہیے، اسی کا حکم چلنا چاہیے۔ اللہ مالک ہے، ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب کا مالک اللہ ہے، اور اس پر اللہ کی مرضی ہی چلنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ کی بہت ساری صفات ہیں، اور ان تمام صفات کو ماننا یہ ضروری ہے۔ کچھ لوگ خدا کو ایک مانتے ہیں، اس کائنات کا خالق بھی اسے مانتے ہیں، لیکن پھر یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، سب کچھ خود ہو رہا ہے۔ یہ تصور بھی اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ رب ہے، اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ پوری کائنات کا خالق، مالک اور حاکم ہے، سب کچھ اسی کے علم اور مشیت سے ہو رہا ہے۔ ایک بڑی گمراہی وحدت الوجود کی ہے، یعنی یہ ماننا کہ ہر چیز میں خدا ہے۔ یہ تصور بھی اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ یکتا ہے، اور یہ چیز اس کی یکتائی کے خلاف ہے کہ وہ ہر چیز میں ہو۔ غرض یہ کہ سورۃ الاخلاص چھوٹی سی سورت ہے، مگر وہ ہر گمراہی پر ضرب لگا کر اسے چکنا چور کر دیتی ہے۔ اب ہم اس سورت کی تشریح پیش کریں گے۔ اللہ یکتا ہے، ذات اور صفات ہر چیز میں سب سے الگ اور جدا ہے۔ وہ یکتا ہونے کے باوجود کسی سے دور نہیں ہے، وہ سب کے ساتھ ہے، سب کی سنتا ہے۔ کسی کا باپ ہونا اس کی شان یکتائی کے خلاف ہے، کسی کا بیٹا ہونا بھی اس کی شان یکتائی کے خلاف ہے۔ وہ سب کا خالق ہے، اس کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے، اس لیے کوئی بھی چیز اس کے برابر کی نہیں ہے۔ اس صورت میں بہت اہم پیغامات ہیں ہمارے لیے۔ ایک پیغام یہ ہے، اگر خدا کی شان کا خیال دل میں رہے تو آدمی خدا کے سلسلے میں گمراہی سے محفوظ رہے گا۔ گمراہی کے تمام تصورات اسی وقت پیدا ہوتے ہیں جب خدا کی شان کا خیال دل میں نہیں رہتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی بھی مخلوق کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ اس مخلوق کی شان بڑھانے کی خاطر اللہ کی شان میں گستاخی کر بیٹھتے ہیں۔ عیسائیوں کا تثلیث کا عقیدہ اسی وجہ سے وجود میں آیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بڑھانے کے لیے اللہ کی شان کا خیال نہیں کیا، اور ایسا تصور گھڑ لیا جو اللہ کی شان کے خلاف تھا۔ انسانوں کے درمیان اگر اتفاق ممکن ہے تو خدا کو ایک ماننے پر ہی ممکن ہے، ورنہ کوئی 2 خدا مانے گا، کوئی 3 خدا مانے گا، اور کوئی سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں خدا مانے گا۔ اس طرح انسانوں میں اختلاف بڑھتا ہی جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک سے زیادہ خدا ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خدا کو یکتا ماننے سے ہی انسانوں میں ایکتا آ سکتی ہے۔ کئی خداؤں کا تصور ہر خدا کو ناقص مانے بغیر ممکن نہیں ہے۔ خدا کے شایان شان یہ ہے کہ اسے ایک مانا جائے، خدا تو باکمال ہے۔ کائنات کی ہر چیز گواہی دے رہی ہے کہ پوری کائنات اللہ کی حفاظت اور پناہ میں ہے۔ اس لیے یہ تصور صحیح نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ اس دنیا کو بنا کر اس سے لا تعلق ہو گیا ہے۔ خدا کے شایان شان بات یہ ہے کہ وہ پوری کائنات کا خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور پروردگار بھی ہے۔ ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے۔ گمراہی کا ایک بڑا دروازہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں جو کچھ دیکھے اسی پر اللہ کو قیاس کرے۔ انسان اس دنیا میں ولادت کے عمل کو دیکھتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ ولادت کا عمل فانی چیز کو عارضی تسلسل دینے کا عمل ہے۔ جو جنتا ہے وہ بھی فانی ہوتا ہے، جو جنا جاتا ہے وہ بھی فانی۔ ایسا عمل جو فنا کو لازم کر دے اسے خدا سے منسوب کر دینا بڑی گمراہی کی بات ہے۔
ولادت تو ایک زبردست خدائی انتظام ہے۔ یہ انتظام اللہ کی قدرت و حکمت کی زبردست نشانی ہے۔ ولادت کا ہر مرحلہ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ دنیا اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق چل رہی ہے۔ ولادت کے راستے چیزیں وجود میں آتی ہیں اور موت کے راستے ختم ہوتی رہتی ہیں۔ یہ حیرت انگیز سلسلہ نہ جانے کب سے جاری ہے اور نہ جانے کب تک جاری رہے گا، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ ولادت اور موت کا یہ سلسلہ اس حقیقت کا روشن ثبوت ہے کہ یہ دنیا مکمل طور پر اللہ کے زیر انتظام ہے۔ اللہ کی شان کا خیال رہے تو کسی چیز کے اللہ کے برابر ہونے کا خیال ہی نہیں آ سکتا ہے۔ اب ہم عصری تناظر میں اس صورت سے روشنی حاصل کریں گے۔ جیسا کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ اس دور میں الحاد کا سیلاب، الحاد کا، خدا کے انکار کا سیلاب ہر طرف آیا ہوا ہے۔ الحاد کے پھیلنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کے بارے میں ایسے تصورات عام کر دیے ہیں جو اللہ کی شان کے خلاف ہیں اور اللہ پر یقین کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ کا بہت شاندار اور نہایت مضبوط تعارف پیش کیا گیا ہے۔ اللہ کا صحیح تعارف الحاد کا قلع قمع کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوگا۔ تو اب ہم تجوید کی طرف آتے ہیں۔ آج ہم حروف قلقلہ کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، تا، با، جیم، دال۔ ان 5 سے مجموعہ بنتا ہے، ایک لفظ بنتا ہے قطب جدن۔ اگر وہ یاد کر لیا تو آپ کو حروف قلقلہ یاد رہیں گے کہ یہ 5 حروف جو ہے وہ حروف قلقلہ ہیں۔ یہ جو حروف قلقلہ ہیں ان پر اگر جزم ہو تو ان حروف پر اگر جزم ہو تو انہیں پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکرا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی جزم والے حرف پر قلقلہ نہیں ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال آپ دیکھیے۔ قل هو اللہ احد۔ تو جب آپ اس آیت پر رکیں گے تو تنوین کے بجائے یہ ساکن ہو جائے گا، جزم ہو جائے گا اور پھر اس پر قلقلہ ہوگا، جیسا کہ آپ نے سنا۔ اللہ الصمد۔ تو یہاں بھی جب آپ آیت پر رکیں گے تو پیش کے بجائے یہ ساکن ہو جائے گا دال اور قلقلے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ لم یلد ولم یولد۔ یہاں پر بھی یہ دال ساکن ہے اور یہ دال بھی ساکن ہے، تو ان دونوں کے اوپر قلقلہ ہوگا، انہیں قلقلے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہاں پر بھی آیت پر جب رکیں گے تو یہ تنوین کی جگہ یہ جزم ہو جائے گا، دال ساکن ہو جائے گا اور اسے قلقلے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ تجوید کے اس قاعدے کو ہم نے مثالوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب ہم آپ کے سامنے ایک تعلیمی سرگرمی پیش کریں گے اور وہ اس طرح سے ہوگی کہ ادھر 5 ادھورے جملے ہیں اور ادھر 5 ادھورے جملے ہیں۔ ادھورے جملے، 2 ادھورے جملے اس طرح سے ملانا ہے کہ وہ صحیح طور پر ایک جملہ بن جائیں۔ تو پہلا جملہ دیکھتے ہیں۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ پوری کائنات کا خالق، مالک اور حاکم ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جملہ ہے یہ۔ کسی سے جنم لیا ہوا ہونا یا کسی کو جنم دینا اس کی شان یکتائی کے خلاف ہے۔ یہ بھی اچھا جملہ بن گیا۔ اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ اللہ کی عظیم صفات کو بھی مانا جائے۔ وہ سب کا خالق ہے اور اس کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے۔ انسانوں کے درمیان اگر اتفاق ممکن ہے تو وہ خدا کو ایک ماننے پر ہی ممکن ہے۔ تو یہ جواب سب صحیح ہے۔ تو یہ تعلیمی سرگرمی مکمل ہوئی اور اس کے ساتھ اب ہم آخری چیز کی طرف آتے ہیں۔ اس آیت کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ آپ تلاوت کو غور سے سنیں اور ترجمے کو غور سے دیکھیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا
آج کا کلاس مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے کلاس میں ملاقات ہوگی اگلی صورت کے ساتھ۔